بسا اوقات بندے کو یہ پتہ نہیں چلتا، غلطی کے اندر اس طرح کے دعوے کر بیٹھتا ہے کہ جو دعوے یا جو انداز ہے وہ متکبرانہ انداز ہے۔ یہ ایسے چھپے ہوئے گناہ ہیں کہ یہ اگرچہ گناہ صغیرہ ہیں لیکن یہ چھپے ہوئے وہ گناہ ہیں جو بڑی بڑی نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف بندہ عبادات کے اندر لگا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عبادات کر تو رہا ہے پر ایسے گناہ ایسی غلطیاں کر کے اپنی تمام کی تمام عبادات کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے عبادات برائیوں کو کھا جاتی ہے ویسے برائیاں عبادات کو بھی کھا جاتی ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے بہت سے اعمال بتائے ہیں، ایسے کرنے والے کام بتائے کہ جو یعنی بڑے آسان اور بڑے سادے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی کے پاس یہ صحابی آتا ہے، دیہاتی آتا ہے، ابھی آ کر اللہ کے نبی سے کیا کہتا ہے؟ قرآن کا متبادل پوچھ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پڑھنے کی کتنی نیکی ہے؟ قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ جو کہتا ہے مجھے قرآن پڑھنا بھاری ہے، قرآن پڑھنے کے اندر دقت ہوتی ہے، مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا، یا میں چلتے پھرتے بھی چاہتا ہوں کہ میرے لیے میرا اجر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، تو اس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا بیان فرما دیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر تو 5 الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس صحابی کو کتنے الفاظ یاد کرائے تھے؟ 5 تھے۔ بعض حدیثوں کے اندر یہ 3 بھی آئے ہیں، بعض حدیثوں کے اندر 4 بھی آئے ہیں۔ یعنی اس کی ترتیب یوں بھی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ترتیب بھی ہے۔ اس کی ترتیب یہ بھی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ بیان فرماتے ہیں افضل الکلام بعد القرآن، فرمایا قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے کلمات کون سے ہیں؟ 4، فرمایا 4 ہیں۔ 4 کلمے وہ ہیں جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر وہ 4 کون سے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، رمضان کا مہینہ قریب ہے، رمضان کی کچھ تیاریاں ہوتی ہیں، رمضان سے پہلے رمضان کی کچھ تیاریاں ہوتی ہیں۔ اگرچہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو تیاریاں ہیں یہ بالکل بدل چکی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کی یا عید کی تیاری کیا ہے؟ جلدی جلدی کپڑے خرید لیجئے، اس لیے کہ درزی پھر رمضان کے مہینے کے اندر کپڑے سلائی کے لیے نہیں لے گا۔ یعنی یہ کپڑے رمضان کے لیے بھی آخری عشرے کے لیے کچھ کپڑے سلوا لیجئے، عید کے لیے کچھ کپڑے سلوا لیجئے۔ ابھی بازار کے اندر کچھ بھاؤ تاؤ بھی اچھا مل جائے گا، رش بھی کم ہوگا۔ سمجھداری یہ ہے کہ رمضان کی خریداری رمضان سے پہلے کر لیجئے، یہ ہمارے معاشرے کی تیاری ہے۔ ایک تیاری وہ تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو کھڑا کیا تھا، تیاری وہ بھی کرتے تھے۔ ان کی تیاری کیا تھی؟ رمضان سے پہلے جس کا دینا ہوتا دے دیتے، جس کا لینا ہوتا لے لیتے، جس سے لینا ہوتا لے لیتے۔ اپنی زکوٰۃ کا خیرات کا حساب کتاب لگا کے اس کو ایک طرف کر لیتے کہ ہاں یہ اللہ کے راستے کے اندر میں نے خرچ کرنا ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنی کمر کو عبادات کے حوالے سے کس لیتے، اور ان کی جو تیاریاں تھیں وہ تیاریاں کس انداز کے اندر ہوتی؟ وہ تیاریاں اس انداز کے اندر ہوتی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو وہ معمولی نہیں سمجھتے تھے۔ ہم تو کبیرہ صغیرہ کی بحث کے اندر پڑھ کر جو معمولی نیکیاں جس کو ہم سمجھتے ہیں چھوٹی نیکیاں، صحابہ کے نزدیک یہ بحث نہیں تھی۔ جو اجر کا کام، جو ثواب کا کام مل جائے اس کو کر جایا کرتے تھے۔ اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اگر آپ عبادات اٹھاؤ گے نا، جو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں انسانوں کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ بندگی کے لیے۔ علماء سے پوچھیں جو بندگی ہے، ایک بندہ اپنے رب کی بندگی کس طرح کر سکتا ہے؟ 3 طریقے، چوتھا کوئی طریقہ نہیں۔ کوئی کتنا بڑا عالم فاضل ہو، کتنی اس نے کتابیں پڑھ رکھی ہوں، کتنا فقیہ ہو، کتنا بڑا محدث ہو، عبادات کی اگر بنیادیں جڑیں بتائے گا تو 3 ہوں گی۔ کسی بھی عبادت کو لوگے، وہ جا کر اگر 3 خانے بناؤ گے کسی نہ کسی خانے میں فٹ ہو جائے گی، چوتھا خانہ نہیں ہو سکتا۔ وہ 3 عبادات کیا ہے؟ سب سے پہلی عبادت ہے بدنی عبادت، رکوع کرنا، سجدے کرنا، روزہ رکھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور دوسری عبادت کیا ہے؟
دوسری عبادت ہے کہ بندہ مال سے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فطرہ دیتا ہے، یہ ساری کی ساری مالی عبادت ہے۔ اور تیسری عبادت کیا ہے؟ وہ قولی عبادت ہے، یعنی اپنی زبان سے اپنے رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی اذکار ہیں، قرآن کا پڑھنا یہ قولی عبادت ہے، صبح شام کے اذکار کرنا قولی عبادت ہے، نماز کے بعد ذکر و اذکار کے لیے بیٹھ جانا یہ قولی عبادت ہے، جمعے کے دن اللہ کے پیغمبر کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ قولی عبادت ہے۔ معنی یہ ہوا کہ تین طریقے عبادات کے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تینوں طریقوں کے اندر بھرپور تھے۔ اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بدنی عبادت کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ فرض نماز پڑھی، یہ گیا، وہ بدن سے اپنے رب کو راضی کر رہا ہوگا۔ اللہ نے امت کے ایک بڑے طبقے کے لیے خوش نصیبی رکھی، مالی عبادت بھی کر لیتا ہے، زکوٰۃ دے دے گا، صدقہ خیرات کر دے گا، لیکن قولی عبادت کے معاملے کے اندر امت بڑی کمزور ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی ترتیب دوسری تھی۔ ان کی ترتیب کیا تھی؟ ان کی ترتیب یہ تھی کہ یہاں اسلام قبول کیا، سب سے پہلے جو عبادات اللہ کے پیغمبر ان کو سکھاتے وہ قولی عبادت تھی۔ میں حیران ہوا، میں نے مسلم احمد کی کل حدیث پڑھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب کوئی آتا نا، آ کر اسلام کو قبول کرتا ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، پیارے آقا علیہ السلام اس کو دعا سکھاتے تھے۔ مسلمان ہو گئے، قولی عبادت سکھا رہے ہیں، کیا سکھاتے تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اللہ کے رسول سکھاتے تھے اپنے رب سے یہ دعا کرو، کیوں؟ کیونکہ اس کے جو 5 کلمات ہیں، اگر ان 5 کلموں پہ غور کرو، دنیا بھی اس کے اندر بھرپور ہے، آخرت بھی اس کے اندر بھرپور ہے۔ دنیا اور آخرت ان 5 کلمات میں سمیٹ دی گئی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جیسا میں نے حدیث پڑھی ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان 5 کلمات کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان کی۔ کہیں 3 کی فضیلت بھی آئی، کہیں 4 کی فضیلت بھی آئی، کہیں مل کر 5 کی فضیلت بھی آئی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ جب معراج پر گئے، معراج پر لوگ تو یہ پچھلا مہینہ گزرا رجب کا مہینہ، بعض لوگ معراج کو بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں، پوری معراج کا جو مرکز ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول نور ہے کہ بشر۔ وہ رات لوگوں کو لے کے بیٹھ گیا، پتہ نہیں وہ 15ویں شعبان کو بیٹھتے، 27ویں، بہرحال جب بھی بیٹھتے رجب کے مہینے کے اندر، رجب کے مہینے میں خصوصاً، شعبان کے مہینے میں بھی اہتمام کرتے، پوری رات 2-2 3-3 گھنٹے کے 2-2 3-3 مولوی پورا زور لگا رہے ہیں۔ کیا زور لگا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو معراج ہوا، اللہ کے بندے، کون ذی شعور بندہ معراج کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان جو ذی شعور ہو وہ معراج کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ کیا، معراج کا منکر کون ہے؟ پورا زور اس پر لگا دیا، پورا زور اس بات کے اوپر لگایا جاتا ہے نہیں نہیں، یہ جو معراج ہوئی ہے یہ ہوئی رجب کے مہینے میں ہے۔ کمال ہمارے مولویوں پر بھی ہے، وہ بھی خوب رگڑا اس بات کے اوپر لگا، وہ کہتا ہے نور ہے، یہ کہتا بشر ہے، وہ کہتا ہے رجب کے اندر ہوئی ہے، یہ کہتا ہے رجب کے اندر نہیں ہوئی۔ وہ بھائی رجب میں ہوئی، شعبان میں ہوئی، ہوئی تو ہے۔ آخر اتنا بڑا کام، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیا گیا اس شعبان یا اس رجب کی اس رات میں، یا رجب کے علاوہ جس مہینے کے اندر بھی یہ رات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معراج ہے اس کے کچھ اسباق بھی تو ہوں گے۔ اگر آپ پوری معراج کے اسباق پڑھیں گے، سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ ہے کائنات کے امام محمد ذیشان علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے بیان تو کیا، معراج والی رات اللہ کے نبی نے تمام نبیوں کی امامت کرا دی۔ جو امام ہوتا ہے فضیلت والا ہوتا ہے۔ سارے نبیوں نے انتظار کیا۔ اس معراج پر ایک سبق یہ بھی ہے کہ یہ سفر کی دوریاں میرے اور آپ کے لیے ہو سکتی ہیں، اللہ کے لیے یہ دوریاں نہیں ہیں۔ اللہ چاہے تو سیکنڈوں کے اندر اٹھائے، کہاں سے کہاں لے جائے، جیسا کہ لے کر چلا گیا۔ اس معراج کے اندر ایک سبق یہ بھی تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نماز کا تحفہ دیا گیا، نماز 5 وقت کی نماز کا تحفہ،
وہ لے کر تو اللہ کے پیغمبر 50 آئے تھے، تخفیف ہوئی، 50 سے 5 ہو گئی۔ روزہ دنیا کے اندر فرض ہوا، جہاد دنیا کے اندر فرض ہوا، زکوٰۃ دنیا کے اندر فرض ہوئی، شریعت کے کتنے ہی فرائض وہ دنیا کے اندر اتارے گئے اللہ کے نبی پہ۔ نماز ایک ایسی چیز تھی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر بلا کر نماز کو تحفہ دے دیا۔ یہ بھی ایک سبق ہے۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ دیگر فرائض تو ہے، عبادات تو ہے، پر ان عبادات کا مغز نماز ہے۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا بعض اذکار بھی جو اللہ کے نبی جب معراج پر گئے ہیں، بعض اذکار اللہ کے رسول کو سکھائے۔ اور جائیے مسند احمد کی حدیث اٹھائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر گیا، حضرت آدم سے ملا، میں دوسرے آسمان پر گیا، حضرت یحییٰ سے ملا، میں تیسرے آسمان پر گیا، حضرت عیسیٰ سے ملا علیہ السلام، میں حضرت موسیٰ پیغمبر سے ملا، میں ملتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 7ویں آسمان پر گیا، میں نے دروازے پر، جبریل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا محمد ہوں، کہا جبریل ہوں، ساتھ محمد ہیں علیہ السلام۔ فرشتے پوچھتے ہیں آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا جی ہاں آنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا، میں محمد علیہ السلام نے 7ویں آسمان کے اوپر اپنے قدموں کو رکھ دی، فرشتے آگے بڑھے، اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید کہا جا رہا ہے، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 7ویں آسمان کے اوپر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے میں ہو بہو مشابہ تھا، یا وہ میرے ہو بہو مشابہ تھا۔ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے پوچھا تھا جبریل سے، جبریل من ھذا، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا ھذا ابوک فسلم علیہ، آپ کے ابو ہیں انہیں سلام کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا، فرد السلام، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگایا، کہا نیک نبی کو، نیک بیٹے کو 7ویں آسمان کے اوپر خوش آمدید ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت فرمائی، اور اللہ کے رسول نصیحت کس کو کریں؟ اپنی امت کو کریں۔ اور کس انداز میں کریں کہ میں معراج پر میری ملاقات میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا ہے، اور پھر مجھے کہا کہ بیٹا مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ فإن تربتها طیبہ وارضها واسعہ، بیٹا جب یہاں سے لوٹ کر جاؤ تو اپنی امت کو نصیحت کرنا، ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے یہ بڑی وسعت والی ہے، اتنی وسعت والی ہے جنت کہ جو بندہ اس جنت کے اندر ایک بیج لگائے، بیج کا پودا بن جائے، پودے سے درخت بن جائے، اس درخت کا سایہ ہو، تیز رفتار گھوڑے پر ایک بندہ سوار ہو، یہ ایک درخت کا سایہ ہے، یہ سبک رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو دوڑانا شروع کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 100 سال گزر جائیں سایہ ختم نہیں ہوگا، ایک درخت کا سایہ۔ تو جس جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہو، اس جنت کی وسعت کتنی ہوگی؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اپنی امت سے کہنا یہ جنت جو ہے یہ بڑی وسعت والی ہے، اس کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، بڑی پھلدار ہے، اس مٹی کو، اس جنت کو آباد کر لو۔ حضرت محمد علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم پیغمبر سے پوچھا علیہ السلام کہ ابا جان ما غراس الجنہ، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جنت کو آباد کرو، بیج لگاؤ، کھیتی لگاؤ، ما غراس الجنہ، جنت آباد کیسے ہوگی؟ جنت کی کھیتی ہے کیا؟ جنت کا بیج کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہی کلمے پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمے، 4 کلمے، 5 کلمے، 4 یاد ہو گئے 4 پڑھ لیے، 5 یاد ہوئے 5 پڑھ لیے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھ لیے، ترتیب کو آگے پیچھے کر کے پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ الفاظ اتنے جامع ہیں، اور میں نے جو آپ کو عرض کیا کہ جو عبادات ہے اس میں جو عبادت قولی عبادت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، جس کی زبان ہر وقت ان الفاظوں سے تر ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟
یہ جتنے بھی اذکار ہیں، میں نے تو ایک ذکر بتایا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو ایک ذکر ہے نا۔ جتنے بھی اذکار ہیں یہ سارے کے سارے جو ذکر ہیں اصل میں اللہ اکبر یہ اللہ رب العالمین کی قولی عبادت ہے۔ اور دوسری چیز کیا سکھائی اس صحابی کو؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اور بعض روایت میں آیا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، ترتیب بدل کر الفاظ یہی۔ یہ 5 کلمے اس کو اور سکھا دی۔ اب یہ 5 کلمے کیا ہیں؟ پہلے 5 کلمے کیا تھے؟ قرآن کا متبادل تھے۔ قرآن پڑھنے میں دقت ہے، قرآن یاد نہیں ہوتا، زیادہ وقت دے نہیں پایا، مصروفیت زیادہ ہے، سستی ہے، گھر والی ناشتہ بنا رہی ہے، پیچھے بیٹھ کے پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ناشتہ آ رہا ہے، یہ قرآن کا بدل پڑھ رہا ہے، قرآن کا بدل پڑھ رہا ہے۔ یہ اپنے نامہ اعمال کے اندر اجر کو بھر رہا ہے۔ سواری پر سوار ہوا ہے، یہ جی جناب علی 10 منٹ کی مسافت پر اس نے کہیں جانا، اکیلا جا رہا ہے، 50 قسم کے تخیلات بندے کے ذہن کے اندر گھومتے ہیں، یہ گاڑی کے اوپر بیٹھا پڑا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ قرآن کا متبادل گاڑی پر بیٹھے پڑھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا جذبہ یہ تھا، وہ سیکھتے تھے کہ کوئی شارٹ راستہ ہو، آسان سے آسان ہو، عمل کے اعتبار سے وہ بھاری سے بھاری ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سیکھا کرتے تھے، اور صرف سیکھتے نہیں تھے، جب سیکھ لیا اس کو سیکھتے ہی اس کے اوپر عمل کرتے۔ آپ دیکھو کیا دیہاتی کا انداز ہے، کس انداز سے مٹھیوں کو بند کرتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے اس کو کیا سکھائی تھی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اب یہ 5 کلمات کیا ہے؟ وہ 5 کلمات تو اللہ کے لیے تھے، یہ 5 کلمات کے اندر بندہ اپنے لیے اپنے رب سے سوال کر رہا ہوتا ہے، اور سب سے پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ اللہم اغفر لی۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے جامع، یہ پہلا ہی لفظ اگر اس کے اوپر غور کر لیا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا فلاں ابن فلاں کو کی مغفرت کر دی گئی، اس کو معاف کر دیا گیا، میرے بھائیوں میرے دوستو، اس کی دنیا اور اس کی آخرت بن گئی۔ اصل میں یہ کامیاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ پروانہ جاری کر دیا کہ اس کی معافی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو معاف فرما دے، جس کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے بھائیوں میرے دوستو، اس سے بڑھ کر اللہ کا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ صرف لفظ، اگر میں چاہوں لفظ اللہم اغفر لی کے اوپر میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، بے شمار احادیث آپ کے ذہن کے اندر ہوں گی کہ یار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے ہیں، ان کی جا کر اگر کہیں سوئی اٹکتی ہے کس چیز پر، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہم اغفر لی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے آرڈر جاری کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کیا فرمایا؟ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار یہ مغفرت کا سوال ہے، یہ اللہم اغفر لی استغفار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرتے تھے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار بھی کرتے تھے اور اپنے رب سے توبہ بھی کرتے تھے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے مغفرت کا سوال کرو، نتیجہ یہ نکلے گا انہو کان غفارا، جو رب سے معافی مانگتا ہے اس کا ریٹرن یہ اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ انہو کان غفارا، وہ تو مغفرت کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کی نشانیاں بھی ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ جب اللہ کسی قوم کو معاف کر دے، اللہ کسی فرد کو معاف کر دے، پھر اللہ اس کے اوپر اپنی نعمتوں کو کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے تذکرے کیے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کا انعام یہ ہوگا اللہ تم کو بارش دے گا، نقصان والی نہیں نفع والی بارش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ تعالیٰ سے جو بندہ استغفار کرتا ہے یعنی مغفرت اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ وبنین، اللہ ان کو بیٹے عطا فرماتا ہے، صالحین میں سے اللہ اولاد دے رہا ہوتا ہے۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ ان لوگوں کو باغات دیتا ہے، ان کے پھلوں میں، ان کی سبزیوں میں، ان کے غلے میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے کچن میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ایک کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد نو مسلم ہے، نیا مسلم ابھی اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ کے رسول اس کو جو پہلا لفظ سکھا رہے کیا؟ تم دعا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی۔ تم اللہ سے اس طرح سے دعا کرو، اس لیے کہ اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے رہو، اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا بھی بندہ رب سے سوال کرتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ ہماری، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میرے اوپر رحمت فرما دے، رحمت، اللہ سے رحمت کا سوال کر رہا۔ اور یاد رکھیے یہ مغفرت اور رحمت ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں رحمت ہوگی وہیں مغفرت ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہے کہ بندے کی معافی بھی ہے لیکن اللہ کی رحمت کے بغیر ہے، سوال ہی پتہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کوئی بندہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جہنم سے بچایا نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہوگی جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی جہنم سے بچ جائے گا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہیں ہے، نہ جنت میں داخل ہو سکتا نہ جہنم سے بچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، یہ رحمت کے اوپر بات عرض کرو۔ کیا واقعہ بیان کیا؟ فرمایا سابقہ امتوں کے اندر شخص تھا، بڑا زاہد، بڑا عابد تھا۔ یہ بعض لوگوں کو عبادات کا بھی گھمنڈ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے بسا عبادت تو ایک ایسا پھل ہے جو بندے کو جھکا دے، لیکن اگر عبادت کے بعد بندے کے اندر جھکاؤ نہیں ہے، عبادت کے بعد اس کو فکر نہیں ہے، عبادت کے بعد اس کے اندر اکڑ آ رہی ہے، کبر آ رہا ہے، اس کا من اندر سے صاف نہیں ہو رہا، میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ عبادت اس کو برباد کر دے، چاہے وہ کتنا زاہد اور عابد بنتا ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں سابقہ امتوں کے اندر ایک شخص تھا، بڑا زاہد بڑا عابد، اللہ کے نبی نے اس کے بارے بتایا کتنا زاہد کتنا عابد تھا۔ جزیرے کے اندر پھنس گیا تھا، جزیرے میں بندہ اس کی عبادت دیکھے تو اس کے اوپر رش کرے کہ یار اتنی عبادت، جزیرے میں پھنس گیا، ساری زندگی جزیرے کے اندر رہا، تنو تنہا رہا، اکیلا جزیرے کے اندر، نہ پینے کے لیے کچھ، نہ کھانے کے لیے کچھ، چاروں طرف سمندر کا پانی ہے، اس کے ساتھی ڈوب گئے، یہ کسی بھی طریقے سے اس جزیرے پر آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے اس کے لیے نعمت کیا جاری کی؟ چاروں طرف کھارا پانی تھا، اس کے لیے جزیرے کے اندر میٹھے پانی کا بندوبست کر دیا، ایک چشمہ جاری ہو گیا، پانی پیتا تھا۔ اللہ نے دوسری اس کے اوپر نعمت اپنی یہ کر دی کہ بندے کے لیے کھانا پینا تو ضروری ہے، اللہ نے ایک درخت ایسا اگایا، اس درخت سے اس کو انار ملتا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انار کھاتا تھا، پانی پیتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو اپنے رب کے آگے قیام کرتا تھا، ساری زندگی اس کی زبان سے شکوہ نہ ہوا، اس انداز میں جی لیا، دن روزے میں رات قیام میں، جزیرے کے اندر پھنسا رہا حتیٰ کہ مر گیا۔ اب کتنی نیکیاں ہوں گی؟ آپ رات کے قیام کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ تو رات کا وہ قیام ہے، اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے، کب آتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں آتا ہے۔ رات کا قیام اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے مہینے کے اندر ایمان احتساب کے ساتھ قیام کرے نا، صرف رمضان کے مہینے میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے ساتھ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا فرمان ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے؟ قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ یہ رات کو نماز پڑھتا اور ایک دن کا تہجد گزار نہیں تھا، اس نے تو جزیرے میں پھنسنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ اگر جان بھی نکلے گی تو اس حال کے اندر نکلے گی، اتنی رب کی عبادت کروں گا، اتنی شکر گزاری کروں گا، اتنا ذکر کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، میں اپنی عبادات سے اپنے رب کو راضی کر لوں گا۔ ساری زندگی عبادت کرتا رہتا کہ مر گئی۔
اللہ کے رسول علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو مر گیا نا، کل قیامت کے دن اس بندے کو اپنے رب کے آگے پیش کیا اور رب اپنے اس بندے سے خوش ہوگا. کیا عجب بندہ ہے، اتنی تکلیف میں ناشکری نہیں. یہ تو عبادت کرتا تھا، یہ تو روزے رکھتا تھا، یہ تو قیام کرتا تھا، یہ تو شکوہ نہیں کرتا تھا، یہ تو ذکر و اذکار کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ خوش ہوگا کل قیامت کے دن اس بندے کے متعلق. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا او میرے بندے جاؤ، میں نے تجھے اپنی رحمت کے بدلے جنت کے اندر داخل کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا نا کہ میں اپنی رحمت کے بدلے تجھے جنت کے اندر داخل کر رہا ہوں، تو یہ بندہ آگے سے کہے گا یا اللہ رحمت کے بدلے جنت کے اندر کیوں جاؤں، اس کی عبادات اس کو متکبر بنا رہی. میں نے تو اتنی تیری عبادت کی ہے، اگر تو نے رحمت کے بدلے ہی جنت کے اندر ڈالنا ہے تو پھر عبادت کی کیا ضرورت تھی. آج حساب و کتاب کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے. ہر بندے کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کوئی نہیں کی، میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، میں اپنی نیکیوں کے بدلے کے اندر جنت میں جانا چاہتا ہوں، تیری رحمت کے بدلے نہیں جانا چاہتا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا نیکیوں کے بدلے جانا چاہتے ہو، چلو ٹھیک ہے، اگر جزا اور سزا کا دن آج قائم ہے لگا دو میزان، دیکھیں تیری نیکیاں کتنی ہیں. اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا، نیکیاں تولنا شروع کی جائیں گی. جب نیکیوں کے ترازو کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اب نعمتیں یاد کرائے گا. کہے گا صرف ایک نعمت مجھے یہ تو بتا کہ جب چاروں طرف سمندر کا پانی تھا، ساتھی تیرے ڈوب چکے تھے، تو اکیلا بچ گیا تھا، اس جزیرے کے اندر میٹھے پانی کو جاری کرنے والا کون تھا؟ تیرا رب تھا. اب مجھے بتا اس پانی کا بدلہ کیا ہے. چلو اس پانی کے بدلے تیری نیکیوں کو دیکھتے ہیں کتنی. اگر یہ پانی نہ ہوتا بچ سکتا تھا، اگر بچایا نہ جاتا تو بچ سکتا تھا. عبادت کرنے کا موقع، نماز کا موقع، روزے کا موقع، ذکر کا موقع. میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ دینے والی ذات کون ہے؟ یہ رب کی ذات ہے جو نماز کی توفیق دیتی ہے. یہ رب کی ذات ہے جو زکوٰۃ کی توفیق دیتی ہے. یہ رب کی ذات ہے جو صدقہ و خیرات کی توفیق دیتی ہے. یہ رب کی ذات ہے کہ اس رب کا ذکر کرنے کی یہ ذات توفیق دیتی ہے. اللہ اس توفیق کو لے لے، اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اپنی نعمتیں گنوائے گا، پانی گنوائے گا، ساری نیکیاں ختم. پھر اللہ کہے گا تجھے انار بھی دیے گئے، کھانا تجھے دیا گیا، زندگی تجھے دی گئی، سانسیں تجھے دی گئی، موقع تجھے دیا گیا. یہ ساری نعمتیں تیرے اوپر جتنی تھی، جب ان نعمتوں کو گنوانا شروع کیا گیا، نیکیاں ختم ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تیرے پلے ہے کچھ نہیں، اب جنت کے اندر جا، نیکیوں کو بدل. نیکی تو ہے کوئی. اللہ حکم کریں گے اپنے فرشتوں کو، جاؤ گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو. یہ عبادت کے بدلے جنت کے اندر جانا چاہتا تھا. اس کو پکڑا جائے گا، گھسیٹا جائے گا. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب گھسیٹ کے اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اس کی عقل ٹھکانے آئے گی، چیخ کر کہے گا یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے. اپنی رحمت کے بدلے جنت کے اندر ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس وقت ہی اپنے غضب پر غالب آئے گی. اللہ حکم کرے گا اچھا اگر رحمت کے بدلے جنت میں جانا، پھر جنت کے اندر. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو. صحابہ پوچھتے ہیں انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک میرے رب کی رحمت شامل نہ ہو. اب یہ کتنی جامع دعا اس کو سکھائی. اللہم اغفر لی، اللہ سے مغفرت مانگ، ورحمنی، اللہ سے اس کے رحم کا، اس کی رحمت کا اللہ سے سوال کر، وحدینی. اور تیسرا کلمہ کیا ہے کہ اللہ سے یہ کہ یا اللہ ہدایت دے دے، میں ہدایت پر ہوں. اس لیے کتنے ہی ایسے آئے نیکیاں کرتے 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 بالکل جنت کے قریب پہنچ گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. بندہ نیکی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور جنت کے اندر ایک بالشت کا فرق ہے. ایک نیکی رہ گئی کہ اب ایک نیکی کرے جنت میں داخل ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فرمایا وہ ایک عمل ایسا کر جاتا ہے، ایک کام ایسا کرتا ہے، ساری نیکیاں برباد ہوتی، بندہ جہنم میں.
اسی طریقے سے ایک بندہ ساری زندگی گناہ 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 کرتا 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 غلاظت میں پڑا یہاں تک کہ جہنم اور اس کے بیچ میں کتنا فاصلہ رہ گیا، بس اب ایک گناہ کرے، وقت قریب ہے، اب جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، پھر نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے آئیے اب رمضان کی تیاری ابھی سے ہو اور اس انداز میں ہو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز تھا۔ اپنے رب کو راضی کریں، جتنے بھی اذکار ہیں یہ ساری کی ساری قولی عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی ثابت قدمی کی دعا کرنا، ہدایت کی دعا کرنا۔ یہ نماز ہے نا، نماز بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ دعا کر رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایک بزرگ نے بڑا یاد کرا دیا قوم کو، لیکن آگے بھی اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو رب کی عبادت کرتے ہیں، رب سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہدایت کے اوپر نہیں ہوتے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں جہاں یہ کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اظہار کرنا، وہاں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اگلی دعا کیا کر؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر رکھنا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر رکھنا جو تیرے انعام یافتہ تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے پھر ہدایت کی دعا کرتے رہنا، ہدایت پر خاتمے کی دعا کرتے رہنا۔ اور چوتھی دعا کیا فرمائی؟ وَعَافِنِي، اے اللہ مجھے اپنی عافیت کے اندر رکھنا، عافیت پا فرما۔ یہ عافیت ایسی چیز ہے کہ رحمت، مغفرت، عافیت، یہ سمجھ لیں کہ سب ایک دوسرے سے میل کھا رہی ہیں، مل رہی ہیں۔ آتا ہے نا حدیث کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول اگر رمضان کے مہینے کے اندر تاک رات لیلۃ القدر کی رات پالوں، کون سی دعا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہم انک عفو، دعا کیا کرنا؟ اے اللہ تو عفو ہے، گناہوں کو سرے سے مٹانے والا، تحب العفو، اور پسند بھی اس چیز کو کرتا ہے کہ مٹا دیا جائے، گناہوں کو مٹا دیا جائے، معافی اس کو تو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، میرے گناہوں کو تو مٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا، اور آخری چیز کیا ہے؟ ورزقنی، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ یعنی یہ نماز کے اندر بھی اگر آپ، ویسے تو 2 سجدوں کے درمیان بھی یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس دعا کو پڑھتے تھے، اور 2 سجدوں کے درمیان بھی بعض روایات کو ملا کر علماء کرام نے لکھا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو کیا جا سکتا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی۔ لیکن اگر کوئی بندہ تشہد کے بعد، یعنی تشہد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اتحیات پڑھ لی، اتحیات پڑھنے کے بعد اس نے درود پڑھ دیا، درود پڑھنے کے بعد جو بھی اس کو دعائیں یاد ہیں دعائیں مانگ سکتا ہے، اس جو کے اندر یہ دعا بھی، اس وقت بھی اس دعا کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے 2 موقع نماز کے اندر ہیں، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں بندہ اللہ سے عافیت مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، رحمت مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے لیے کیا مانگ رہا ہوتا ہے؟ رزق مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔